آج ہم سیکھیں گے تختی نمبر 1 کا پارٹ نمبر 2، یعنی کہ تختی نمبر 1 مفردات، اسی کا آگے یہ جو سبق ہے امتحان، اس کو آج ہم سمجھنے والے ہیں۔ اور آج ہمیں سمجھنا یہ بھی ہے کہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی کہ جو اگلی تختی ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 2، تو اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، یعنی کتنے ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور با کی کتنی شکلیں ہیں، یعنی با جو آئے گا وہ کتنی ٹائپس آ سکتا ہے اگلے سبق کے اندر یا قرآن کریم کے اندر۔ تو یہ تمام وہی سبق ہے، آج ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تمام طلباء کو اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ اللہ نے اپنے کلام کے لیے ہمیں چن لیا، سیکھنے کے لیے بھی اور سکھانے کے لیے بھی۔ چلیے تو آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں تختی نمبر 1 کا دوسرا پارٹ، یعنی دوسرا حصہ۔ تو پہلے سبق نمبر 1 کے اندر جو ہم نے پڑھایا تھا اس کو ہم ریوائز یعنی کہ دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور اچھے سے یاد ہو جائے۔ تو میں آپ سے کچھ سوال کروں گا تو آپ ان کے مجھے جواب دینا، جیسے کہ تختی نمبر 1 کس کو کہتے ہیں؟ جی، اسی طریقے سے اعوذ باللہ کا نام کیا ہے؟ اور بسم اللہ کا نام؟ جی، اعوذ باللہ کا نام تعاوذ اور بسم اللہ کا نام تسمیہ۔ سبق یاد کرنے کی دعا بھی آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ الف سے لے کر کتنے حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں الف سے لے کر؟ الف سے یا تک کتنے حرف ہیں؟ 29 حرف ہیں۔ کتنے؟ پر حرف کتنے ہیں؟ 7۔ جی، پر حرف بھی 7 ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب حرف کیسے پڑھے جائیں گے؟ باریک، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اسی طریقے سے 3 حرف الف اللہ کلام اور را کا بھی پر اور باریک پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کتنے حرف ہیں ایسے؟ 3 حرف ہیں، ماشاءاللہ۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1 کا دوسرا حصہ۔ یہ ہے امتحان، آپ دیکھ لیجیے ذرا، یہ ہے امتحان۔ تو ہم تختی نمبر 1 کا اس کے اندر امتحان لینے والے ہیں۔ تو بچوں بتلاؤ شروع میں کون سا حرف ہے؟ اس کے بعد 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 اور آگے، اس سے 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 آگے، اور اس سے آگے۔ جی، اور غین کے بعد کیا ہے؟ اور یا سے پہلے؟ یا کے بعد؟ اس کے بعد؟ اس کے بعد؟ اس کے بعد؟ دال۔ چلیے اب ہم سمجھ لیتے ہیں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ چلیے میرے ساتھ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں پڑھ بھی لیجئے اور ان کو سمجھ بھی لیجئے۔ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، سمجھنا ہمیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو اگلا ہمارا سبق آ رہا ہے تختی نمبر 2 مرکبات ہی کا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمیں جو حرف ملیں گے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ملیں گے، یعنی ملے ہوئے ملیں گے۔ اب ہم نے جو اب تک پڑھا تھا وہ الگ الگ حرف پڑھے تھے، لیکن اب جو آگے ملیں گے ایک حرف دوسرے حرف میں جڑا ہوا ملے گا، کہیں 2 حرف ہوں گے، کہیں 3 ہوں گے، کہیں 4 ہوں گے، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔
تو ہمیں سب سے پہلے الف کو سمجھنا ہے۔ الف جو ہمیں لکھا ہوا ملے گا وہ 3 طریقے سے ملے گا۔ الف کی ایک شکل یہ ہوگی، دوسری یہ ہوگی، تیسری یہ ہوگی۔ اسی طریقے سے با کی بھی 3 شکل ہوں گی۔ اس طریقے سے با ہمیں لکھا ہوا ملے گا، دوسرا طریقہ یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے تا ہمیں 4 طریقے سے لکھا ہوا ملے گا، ایک طریقہ یہ ہوگا، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ۔ اسی طریقے سے جیم بھی ہمیں 2 طریقے سے لکھا ہوا ملے گا، ایک طریقہ جیم کا یہ ہوگا لکھا ہوا ملے گا، دوسرا یہ ہوگا۔ دال بھی 2 طریقے سے ملے گا، ایک یہ، دوسرا یہ۔ اسی طریقے سے عین بھی 3 طریقے سے ہمیں ملے گا، یعنی کہ عین کی ایک شکل یہ ہوگی، دوسری یہ ہوگی، تیسری یہ ہوگی۔ فا کی بھی 3 شکل ہم آگے ملنے والی ہیں، فا۔ اسی طریقے سے کاف کی بھی 3 شکل ہوں گی، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ۔ اسی طریقے سے لام کی بھی 3 شکل ہوں گی، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ۔ میم کی بھی 3 شکل ہوں گی، میم ایک، دوسری میم، دوسرا طریقہ یہ، تیسری میم، تیسرا طریقہ یہ۔ نون کی بھی 3 شکل ہوں گی، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ۔ ہا ہمیں 4 طریقے سے لکھا ہوا ملے گا، ایک طریقہ یہ ہوگا، دوسرا طریقہ یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا، چوتھا یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حمزہ کی بھی 3 شکل ہوں گی، ایک شکل یہ ہوگی، دوسری یہ ہوگی، تیسری یہ ہوگی۔ اسی طریقے سے یا ہمیں لکھی ہوئی ملے گی، ایک طریقہ یا کا لکھا ہوا یہ ملے گا، دوسرا یہ، تیسرا یہ۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں انہیں بغیر دیکھے یاد کر لینا ہے تاکہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے کہ الف کتنی شکل میں بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ کتنے طریقے سے، کتنے پرکار سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یاد کرنے کا طریقہ جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کہنا تو بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم حروف تہجی پڑھ رہے ہوں، جیسے الف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، الف۔ اسی طریقے سے با کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، با۔ چلیے میرے ساتھ ایک مرتبہ آپ ریپیٹ کر لیجئے، تھوڑا لاؤڈلی بولیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی بغیر دیکھو آپ کو ابھی یاد ہو جائے گا، تاکہ ہمیں آگے قرآن کریم کو سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلیے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، الف۔ با کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، با۔ تا کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، تا۔ جیم کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، جیم۔ اسی طریقے سے دال کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، دال۔ اسی طریقے سے عین کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، عین۔ فا کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، کاف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، کاف۔ لام کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، لام۔ میم کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، میم۔ نون کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، نون۔ ہا کی 4 شکلیں ہوتی ہیں،
حمزہ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، حمزہ حمزہ حمزہ۔ یا کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمیں پوری مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلوں کو یاد کر لینا ہے بہترین طریقے سے۔ جب میں آپ سے معلوم کروں کہ الف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں آپ فوراً بتلائیں 3۔ اسی طریقے سے میں معلوم کروں با کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں آپ فوراً بتلائیں۔ اسی طریقے سے میں کہیں سے بھی معلوم کر سکتا ہوں ہا کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، نون کی کتنی ہوتی ہیں، لام کی کتنی ہوتی ہیں، عین کی کتنی ہوتی ہیں۔ ان سب کو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ یاد کرنے کا فائدہ میں نے آپ کو بتلا دیا، کیونکہ آگے اگلا سبق جو ہمارا آ رہا ہے وہ مرکبات ہی کا ہے، تاکہ ہم پہچان سکیں الف ایسا بھی بنا ہوا ہوتا ہے تو ہم وہاں پہچان لیں۔ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کر کے لائیں گے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ ضرور کر کے اس کو یاد کر کے لائیں گے، اور جو ویڈیو واچ کر رہے ہیں طلبہ وہ بھی لاؤڈلی پڑھا کریں، تاکہ آپ ان کے جو تلفظ ہیں یعنی جو الفاظ ہیں صحیح طریقے سے ان کے حرف ادا ہو سکیں۔ پڑھنے کا طریقہ وہ ہے جو حروف تہجی ہم نے آپ کو سمجھایا، الف کھینچ کے پڑھیں تاکہ آپ کی زبان بھی کھل جائے اور آپ اچھی طریقے سے الفاظوں کی ادائیگی کرنے لگ جائیں۔